السلام علیکم دوستو، ادب ڈائری کی طرف سے پیش خدمت ہے سقراط کی سوانح حیات۔ دنیا کا وہ عظیم معلم جس کی تعلیمات سے افلاطون، ارسطو، زینوفون اور ایگاتھون جیسے عظیم معلم پیدا ہوئے۔ یہ عظیم دانشور 470 قبل مسیح یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ سقراط بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا۔ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتا۔ سقراط بچپن ہی سے سوچ بچار کا عادی تھا۔ کبھی کبھار تو اسے سوچ بچار کے ایسے دورے پڑتے کہ وہ کئی گھنٹوں تک کسی بات کو سوچتا رہتا، اور جب وہ کسی چیز پر غور و فکر کرتا تو اس کی محویت کا یہ عالم ہوتا کہ اسے آس پاس کی کسی بھی چیز کی کوئی خبر نہ ہوتی۔ سچائی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے تاریخ کے اولین دانا کی زندگی کے چند برس فوجی کی حیثیت سے جنگ لڑتے ہوئے گزرے، اور بقیہ زندگی کے سارے ماہ و سال دانائی کی خدمت کرتے گزرے۔ ایتھنز کے نوجوانوں کے جتھے اس کو دیکھ کر یوں امڑ آتے جیسے کسی شمع کے گرد پروانے۔ سقراط سارا دن ان سے گفتگو کرتا اور سوال پوچھتا رہتا۔ اس کی گفتگو کے موضوعات جمہوریت، سیاست، ریاست، سچائی، خوبصورتی، عدل اور عقل وغیرہ ہوتے۔ ان موضوعات پر کئی فلسفیوں نے اپنے اپنے نظریات قائم کر رکھے تھے، اور وہ امراء کے بچوں کو معاوضے کے عوض پڑھاتے تھے۔ سقراط نے ان تمام نظریات کو رد کرتے ہوئے مکالمہ یعنی ڈائیلاگ کے ذریعے نئے اوصاف دینے کی کوشش کی۔ اب سقراط دانشور کی حیثیت سے مشہور ہونے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عقل کے دیوتا نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس وقت دنیا میں سقراط سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ جب یہ خبر سقراط تک پہنچی تو وہ یہ خبر سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو دانشور بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس دور میں بہت سارے فلسفی جو نہایت سمجھدار اور عقل مند سمجھے جاتے تھے، سقراط نے ان تمام فلسفیوں کو باری باری چند موضوعات میں اپنے علم سے مات دے دی، جس پر وہ آگ بگولا ہو کر سقراط کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ آخرکار سقراط کو علم ہو گیا کہ یہ نام نہاد فلسفی جاہل ہے اور ان کے پاس علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ فرضی فلسفی جاہل ہیں اور ان کو اپنی جہالت کے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ اس نے پھر اپنا ایک مشہور قول کہا کہ میں بھی جاہل ہوں لیکن میں اپنی جہالت سے واقف ہوں، لہذا عقل کا دیوتا سچ کہتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اس کے بعد اس نے سچائی اور دانش کی تلاش کا سفر جاری رکھنے کا عزم کر لیا، اور اس کے لیے اس نے ہر شخص سے مدد لینے کی ٹھان لی۔ اس نے مکالمے کے ذریعے سچ کی تلاش شروع کی۔ وہ کسی بھی شخص کے پاس جاتا اور اپنے لا علم ہونے کا اظہار کر کے پوچھتا کہ ہمت کیا ہے۔ جب وہ شخص ہمت کی کوئی بھی تعریف کرتا تو یہ مطمئن ہونے کا اظہار کرتے ہوئے مزید سوالات کرتا، یہاں تک کہ وہ شخص اپنی ہی کی ہوئی تعریف سے مکر جاتا۔ جب تک دونوں کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہوتے تو یہ مکالمہ جاری رہتا، لیکن زیادہ تر یہ بحث کسی بھی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی۔ اس نے کوشش کی تقوی، انصاف، ہمت اور بزدلی کی کوئی تعریف وضع کی جائے۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوتا تو بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ اس کے ارد گرد پائے جاتے۔ سقراط کے اسی طریقہ کار کو اس کے شاگردوں نے بھی اپنایا۔ جب سقراط کے شاگرد اس وقت کے مشہور فلسفی کے پاس جا کر اس سے سوال و جواب کرتے تو وہ فلسفی کا پورا پول کھل جاتا اور وہ اپنے سے کم عمر نوجوانوں کے آگے بے بس نظر آتا اور اپنی توہین سمجھتا۔ سچائی اور دانائی کا متلاشی سقراط اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترجمانی کو اپنا نصب العین سمجھتا تھا۔ علم اور نیکی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جسے نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہوگی وہ نیکی نہ کر پائے گا۔ سقراط کے دور میں یونان میں شہری ریاستیں تھیں، لیکن اس دور میں بھی حکمران بدعنوان اور جاہل تھے۔
سقراط ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ مقتدر قوتوں کو ریاست کا مکمل طور پر علم ہونا چاہیے۔ وہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتا کہ اگر مجھے جوتا مرمت کروانا ہے تو کس سے کرواؤں؟ جواب ملتا جفت ساز سے۔ پھر وہ پوچھتا اگر اچھے کپڑے سلوانے ہوں تو بھی جفت ساز کے پاس جانا پڑے گا؟ جواب ملتا نہیں، درزی کے پاس جاؤ نا۔ اگر جوتا مرمت کرنا ہو تو جفت ساز، کپڑا سینا ہو تو درزی، کلہاڑی بنانی ہو تو لوہار بننا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ریاست کو سنبھالنے کے لیے بھی بہت سے علوم کی ضرورت ہے۔ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی سچ کے متلاشی سقراط کی شہرت حکمرانوں کو کھٹکنے لگی۔ سچ کو دبانے اور اپنے بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے حاکمین وقت سازشیں تیار کرنے لگے۔ وہ اس بات پر پریشان ہونے لگے کہ سقراط نے تو ساری عمر اپنی جائیداد تک نہ بنائی، بلکہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھایا تھا، تو پھر اسے کس چیز کی لالچ دی جائے؟ ساری زندگی اپنی بیوی کے تانے سہنے والے اس ننگے پاؤں بھوک سے لاپرواہ پیادے کو کیسے لالچ دے کر چپ کرایا جا سکتا ہے؟ آخرکار سقراط اور دوسرے لفظوں میں سچائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ کرانے کے لیے ایک سازش قائم کی گئی۔ ایتھنز شہر کی عدالت کا منظر، جہاں 500 شہری جوری کی شکل میں موجود ہیں، بے شمار تماشائی بھی موجود ہیں، اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے سچائی کا آفتاب۔ وہ یونان کے معروف خداؤں کا منکر ہے اور نئے نئے دیوتا متعارف کرواتا رہتا ہے۔ وہ اپنی تقاریر اور محافل کے ذریعے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ رہا ہے۔ میلیٹس نے الزام عائد کیا، لیکن پسے پردہ انائٹس نامی سیاستدان ہے۔ سقراط کے خلاف زوردار تقریر جاری ہے اور جج سے اس کی موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ افلاطون کے علاوہ کئی کم عمر نوجوان اور بزرگ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اس بات کے انتظار میں ہیں کہ سقراط اپنا دفاع کس طرح کرتا ہے۔ جب سقراط اپنے دفاع میں بولتا ہے تو وہ اپنے مکالماتی انداز سے میلیٹس اور انائٹس کو مکمل جھوٹا ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ میں یونانی خداؤں کو نہیں مانتا، اور پھر کہتے ہو کہ نئے خدا متعارف کرواتا ہوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کوئی خچر کے وجود کو مانتا ہو اور گھوڑے کے وجود سے انکاری ہو۔ وہ تمام دلائل سے ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مقدمہ معمولی نوعیت کا نہیں، بلکہ اسے اس منظر سے ہٹانے کا پلان ہے۔ وہ گھبراتا نہیں اور پرجوش انداز میں کہتا ہے، اے ایتھنز کے باسیوں، یہ کس قدر عجیب ہے کہ میں، جس کو تمہارے منتخب کردہ جرنیلوں نے جنگ کے میدان میں دھکیل دیا اور جہاں کسی بھی وقت موت آ سکتی تھی، لیکن میں موت کے خوف سے اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا اور اپنے جرنیلوں کے حکم کی تعمیل کی۔ اب جب مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں خود شناسی اور انسان شناسی کا مقصد پورا کرتا رہوں، تو کیا میں موت کے خوف سے اپنے مقصد سے پھر سکتا ہوں؟ اب اگر تم مجھے یہ کہو کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں لیکن تم سچائی کی تلاش چھوڑ دو، تو میں کہوں گا کہ اے میرے ہم وطنوں، تمہاری عزت میرے دل میں ہے، مگر میں تمہارے بجائے خدا کے حکم کو تسلیم کروں گا، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں یہ حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، اور کہتا رہوں گا کہ اے عظیم ایتھنز کے باسیوں، تم لوگ زیادہ اہمیت دولت، شہرت اور رتبے کو دیتے ہو اور سچائی اور حق کو کم۔ بے شک انائٹس کا کہنا مانو، مجھے آزاد کرو یا نہ کرو، میں سچائی کے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا۔ 280 جج صاحبان نے سقراط کی موت سنائی اور 220 اس کے خلاف تھے، لیکن اس دور کی روایت کے مطابق کہ وہ سزائے موت کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوسری سزا تجویز کر سکتا ہے۔ تقریباً سب کے گمان میں تھا کہ وہ جلا وطنی کی سزا اپنے لیے تجویز کرے گا،
اور یہ سزا قبول بھی کر لی جائے گی، لیکن سقراط نے افلاطون کے اصرار پر صرف 30 مناس سکہ رائج الوقت سزا پیش کی، جس پر جج صاحبان ناراض ہو گئے اور یہ سزا دینے والے ججز کی تعداد اب 360 ہو گئی۔ ایک عقل کے دشمن سیاستدان کے اشارے پر جج صاحبان نے سچ کے دائی، دانش سے محبت کرنے والے 70 سالہ بوڑھے کو 1 ماہ کے بعد زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنا دی۔ سزائے موت سن کر سقراط کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس کے شاگردوں کے چہرے افسردگی سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے جیلر کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ بنایا، جسے سقراط نے غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ جیل میں بھی اس نے اپنی تعلیمات جاری رکھی اور سارا دن بحث و مباحثہ میں گزارا۔ آخر کار وہ تاریخ دن بھی آ گیا جس دن اسے زہر کا پیالہ پینا تھا۔ اس نے جیلر سے کئی دفعہ دریافت کیا کہ زہر تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ جب زہر کا پیالہ سامنے آیا تو اس نے فٹافٹ پیالہ خالی کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دی اور سدا سدا کے لیے امر ہو گیا۔ یونان غریب ہو گیا اور ایتھنز کی روح کو ایسا گہرا زخم لگا جو کبھی بھی بھر نہ سکا۔